إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم و مکرم حاضرین جمعہ، بزرگوں، دوستوں، اسلامی بھائیوں اور پردہ نشین ماں و بہنوں، ابھی آپ کے سامنے جو خطبہ مسنونہ پیش کیا گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جمعہ کے خطبوں میں، اسی طرح دیگر مجالس کے اندر اس خطبے سے اپنی بات شروع کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے قریش کے درمیان، مکہ والوں کے درمیان مبعوث فرمایا تھا، جن کی زبان خالص عربی زبان تھی۔ وہ اچھی طرح سمجھتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس خطبے میں بار بار ہمیں کس چیز کی نصیحت کر رہے ہیں۔ ایک ہی مرتبہ کہنا اور اس خطبے کو پڑھنا ان کے سامنے کافی تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اس خطبے کو ان کے سامنے پڑھتے تھے۔ یقیناً اس کے پیچھے اہم مقصد تھا، کیونکہ اس خطبے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن آیات کا انتخاب کرتے تھے اور پھر ان آیات کے پڑھنے کے بعد جن جملوں کا تکرار کرتے تھے، وہ ایک مسلمان کی زندگی میں انتہائی اہم ہے۔ جو پہلی آیت اس خطبے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تم میں سے ہر کوئی کوشش کرے کہ اس دنیا سے جب رخصت ہو، اسلام کی حالت پر رخصت ہو۔ اگر ایک شخص اپنی پوری زندگی کے اندر ہر طرح کی نعمتوں سے مالا مال ہو، کبھی زندگی میں کوئی تکلیف نہیں پہنچی، لیکن اس کے پاس اسلام کی دولت نہ ہو، صرف اس دولت سے محروم ہو، اس نعمت سے محروم ہو، تو اس سے بڑا بد نصیب اور محروم کوئی نہیں۔ اللہ رب العالمین کے پاس بغیر اسلام کے، بغیر کلمہ توحید، کلمہ شہادت کے نجات ملنی ممکن نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی اس آیت کو بار بار ان کے سامنے دہراتے تھے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اسی طرح ان تین آیتوں کے پڑھنے کے بعد یہ خطبہ مختصر جو کلمات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان بار بار دہراتے تھے کہ صرف اسلام کی حفاظت نہیں، صرف مسلمان بن کر اس دنیا سے رخصت ہونے کی بات نہیں، بلکہ اپنی پوری زندگی ہر طرح کے بدعت و خرافات اور گمراہی اور ضلالات سے اپنے آپ کو بچانا بھی ضروری ہے۔ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ان کے سامنے یہ دہراتے تھے تاکہ میری یہ امت کبھی کسی بدعت کے اندر، کسی گمراہی کے اندر مبتلا ہو کر اپنی دنیا و آخرت برباد نہ کر لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دو دن نہیں، مسلسل 23 سال تک لوگوں کے درمیان رہ کر ان کی اصلاح کی۔ عملی طور پر پریکٹیکل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کے نازل کردہ دین کو، اللہ رب العالمین کے نازل کردہ شریعت کو انہیں سمجھایا کہ یہ اللہ رب العالمین کا دین ہے، یہ اس کی شریعت ہے، اس پر چل کر، اس پر عمل کر کے تمہیں نجات مل سکتی ہے، اور جو بھی اس راستے سے ہٹے گا اس راستے سے ہٹنے کا انجام نہایت خطرناک ہے، نہایت سنگین ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخری زندگی کے اندر اپنے صحابہ کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنھا بعدی الا ہالک۔ اللہ رب العالمین نے جو مجھے ڈیوٹی دی تھی، جس دین کو پہنچانے کی ذمہ داری مجھ پر ڈالی تھی، وہ دین میں نے تم تک پہنچا دیا ہے۔ میں ایک ایسے واضح روشن شاہراہ پر تم کو چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی راتیں بھی دن کے اجالے کی طرح روشن ہے۔ اس دین کے اندر کوئی گنجلک نہیں ہے، کوئی پیچیدہ چیز نہیں ہے، بالکل واضح دین ہے۔ میں نے اچھی طرح تمہیں سمجھا دیا ہے، اچھی طرح بتا دیا ہے کہ کون سا راستہ تمہیں جنت لے جانے والا ہے اور کس راستے سے ہٹنے کا انجام جہنم میں پہنچنا ہے اور جہنم میں داخل ہونا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں لیلھا کنہارھا، جو میں نے دین تمہیں دیا ہے اس کی راتیں بھی دن کے اجالے کی طرح روشن ہے۔ لا یزیغ عنھا بعدی الا ہالک، اس راستے سے جو بھی ادھر ادھر ہٹے گا اس کا انجام ہلاکت اور بربادی ہے۔ اور یہ ہلاکت و بربادی کوئی عام ہلاکت و بربادی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث کے اندر اس کی مزید تفصیل بیان کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ آج جس طرح صحابہ اکرام ایک دین، ایک منہج، ایک عقیدے پر موجود ہے، قیامت تک تمام کے تمام مسلمان اسی صاف ستھرے، خالص اور شفاف دین پر موجود رہے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اس امت کے اندر اختلافات رونما ہوں گے۔ فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ اللہ کے رسول نے اپنی زندگی کے اندر یہ پیشن گوئی کی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی پیشن گوئی کرے، کسی چیز کی خبر دے اور وہ خبر جھوٹی نکل جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر خبر سچی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی ہوتی ہے، اسے اللہ کے رسول لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ اس کا اگر آپ کو اندازہ لگانا ہو تو صحیح بخاری کے اندر غزوہ بدر کا قصہ پڑھیں۔ آئندہ کل غزوہ بدر پیش آنے والا ہے، دونوں فریق تیار ہے اپنے اپنے ہتھیاروں کے ساتھ۔ صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو جنگ سے پہلے ہی میدان بدر میں جگہ کی نشاندہی کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ آئندہ کل اس جگہ پر قریش کے فلاں سردار کو قتل کیا جائے گا، اس جگہ پر قریش کے فلاں سردار کو قتل کیا جائے گا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اب کتاب المغازی اٹھائیں، رسول اللہ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے پہلے ہی جگہ کی تعین کے ساتھ، نام کی تعین کے ساتھ ہمیں بتا دیا کہ آئندہ کل اس جگہ پر فلاں کو قتل کیا جائے گا۔ جنگ ختم ہوئی، ہم نے دیکھا جہاں پر اللہ کے رسول نے جن کے نام کی تعین کر دی تھی، 1 انچ بھی ادھر ادھر کوئی نہیں تھے، وہیں پر سب گرے ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول کسی چیز کی پیشن گوئی کرے اور وہ پیشن گوئی غلط ثابت ہو جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کی بے شمار پیشن گوئیاں ہیں، ان میں سے ایک پیشن گوئی کیا ہے؟ فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، میرے بعد جو لوگ اس دنیا میں زندہ رہیں گے بہت سارے اختلافات دیکھیں گے۔ اللہ کے رسول صحابہ اکرام کو جس دین پر چھوڑ کر گئے تھے اس وقت ایک ہی دین تھا، اس دین کے اندر کوئی تحریف نہیں ہوئی تھی، کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تھی، بدعتوں کا ایجاد نہیں ہوا تھا، فتنے رونما نہیں ہوئے تھے، لیکن اللہ کے رسول نے پہلے ہی پیشن گوئی کی تھی کہ اس امت میں مستقبل میں فتنے رونما ہوں گے، اس دین کو بگاڑنے کی کوشش کی جائے گی،
اسلام کے نام پر بدعتوں کو داخل کیا جائے گا اور اس کے اصل اور صاف شفاف چہرے کو مسخ کرنے کی اور گندا کرنے کی کوشش کی جائے گی. فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں یہ پیشن گوئی کی وہی حل بھی بتایا. فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذ. جب اس طرح اختلافات رونما ہو جائیں، فتنوں کا بول بالا ہو، ایسے موقع پر میری سنت کو، خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہنا. عضوا علیہ بالنواجذ، نواجذ کہتے ہیں ڈار کے دانتوں کو، جیسے کوئی مضبوطی کے ساتھ رسی کو پکڑ لیتا ہے. اللہ کے رسول نے یہی حکم دیا کہ اسی طرح مضبوطی کے ساتھ میری سنت کو، خلفائے راشدین کی سنت کو تم پکڑے رہنا. اس طرح کے فتنوں کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واضح فرمان اور واضح ارشاد موجود ہے کہ ایسے فتنے ہوں گے اور اس فتنے کے زمانے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ہم سے پہلے جو امتیں گزر چکی ان کے بارے میں اللہ کے رسول نے آگاہ کیا کہ یہود نصارہ 71-72 فرقوں میں تقسیم ہو چکے تھے اور میری اس امت کے اندر 73 فرقے ہوں گے. ان میں سب کے سب جہنمی ہیں سوائے ایک کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا وصف بیان کیا اور کہا ہم ما کان علیہ انا الیوم واصحابی. آج میں اور میرے صحابہ جس دین پر، جس عقیدے و منہج پر قائم ہے، جس شریعت پر قائم ہے، جو بھی اس دین کی اتباع کرنے والا ہوگا، اس دین کو فالو کرنے والا ہوگا، وہ نجات یافتہ ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشین گوئی کی تھی وہ پیشن گوئی چند سالوں کے بعد ہی ظاہر ہونی شروع ہو گئی. ابھی صحابہ اکرام کا زمانہ چل رہا ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آتے ہیں اور حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پڑھیں. آپ دنگ رہ جائیں گے اس صحابی رسول کی سیرت پڑھتے ہوئے. صحیح بخاری کے اندر ان کی بعض حدیثیں موجود ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الفتن کے اندر، اسی طرح امام مسلم رحمہ اللہ نے کتاب الامارہ کے اندر ان کی حدیثوں کو ذکر کیا ہے. حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے صحابی ہیں جو اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ دوسرے صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے متعلق سوال کیا کرتے اور میں فتنوں کے متعلق، شر کے متعلق سوال کیا کرتا. کس لیے؟ مخافت ان تدرکنی، اس ڈر سے کہ کہیں کسی فتنے کا شکار میں نہ ہو جاؤں. اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں پوچھتے رہتا تھا کہ اس طرح فتنوں کا مقابلہ ہم کیسے کریں، کیسے اپنے آپ کو ان فتنوں سے محفوظ رکھیں. کیا ہماری کبھی یہ کوشش ہوتی ہے؟ کیا ہم نے اپنی آخرت کے بارے میں کبھی اس طرح غور و فکر کیا کہ اس طرح فتنوں کے اندر کہیں ہم تو مبتلا نہیں، یا کوئی فتنہ ہمیں جکڑ لے اور ہماری دنیا و آخرت برباد کر دے؟ یہ صحابہ اکرام ہیں جن کے متعلق اللہ رب العالمین گواہی دیتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کو نمونہ اور آئیڈیل بنایا ہے، جن کے متعلق قرآن کے اندر آیت نازل ہوتی ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. جنت کی جن کو خوشخبری اللہ رب العالمین دنیا کے اندر دیتا ہے، وہ ڈرتے ہیں کہیں ہم فتنوں کے شکار نہ ہو جائیں اور ہم مأمون ہو جاتے ہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم موحد ہیں، ہم کہاں فتنوں کے اندر مبتلا ہو سکتے ہیں. صحابہ اکرام اپنے ایمان کے بارے میں ڈرتے تھے. چنانچہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بکثرت میں ان فتنوں کے متعلق سوال کیا کرتا تھا. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، خلیفہ راشد حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے اور کہتے ہیں کہ فتنوں کے متعلق جو آپ کے پاس حدیثیں ہیں مجھے سنائیں. چنانچہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام فتنوں کے متعلق انہیں بیان کرنا شروع کرتے ہیں. اپنے مال، اپنے اہل و عیال کا فتنہ، مال کا فتنہ، جیسے کہ قرآن میں اللہ رب العالمین نے کہا انما اموالکم و اولادکم فتنہ. ان فتنوں کے متعلق حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرنا شروع کرتے ہیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ان فتنوں کے متعلق نہیں پوچھ رہا ہوں، ان فتنوں کے متعلق، دنیا کے فتنوں کے متعلق نہیں پوچھ رہا ہوں، جو دین کے نام پر فتنے رونما ہوں گے ان فتنوں کے متعلق پوچھ رہا ہوں. حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں امیر المؤمنین، آپ کو اس بارے میں ٹینشن لینے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو اس بارے میں زیادہ غور و فکر کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کے درمیان اور ان فتنوں کے درمیان ایک دروازہ موجود ہے، ایک دروازہ قائم ہے. آپ کو اس بارے میں زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے درمیان اور ان فتنوں کے درمیان جو دروازہ ہے
یہ دروازہ توڑ دیا جائے گا یا اس دروازے کو کھولا جائے گا اور فتنے داخل ہوں گے؟ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں، اس دروازے کو توڑا جائے گا، یہ دروازہ کھولا نہیں جائے گا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر توڑا جائے گا تو پھر کبھی بند نہیں ہو سکتا قیامت تک۔ اگر کھولا جاتا تو پھر امید تھی دوبارہ بند ہونے کی، لیکن اگر توڑا جائے گا اور فتنے داخل ہوں گے اس امت میں تو پھر اس دروازے کو کبھی بند کرنا قیامت تک ممکن نہیں ہوگا۔ صحابہ اکرام نے حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ کو بعد میں پوچھا کہ کیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ اس دروازے سے کیا مراد ہے؟ تو حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اچھی طرح جانتے تھے، جس طرح رات کے بعد دن آنے والا ہے اسے ہر شخص اچھی طرح جانتا ہے، اسی طرح عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھی طرح جانتے تھے کہ یہ دروازہ وہ خود ہے، اور خود انہیں محراب رسول کے اندر، ممبر رسول کے اندر انہیں شہید کیا گیا مسجد نبوی کے اندر، اور یہ فتنوں کا دور شروع ہوا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنائے جاتے ہیں اور یہ فتنہ پرور اس دین کو بگاڑنے کی کوشش شروع کرتے ہیں، چنانچہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کرتے ہیں۔ ایسے موقع پر ہر طرف فتنوں کی آماج گاہ ہے۔ ابن سیرین رحمہ اللہ کا یہ قول امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنے صحیح کے مقدمے کے اندر ذکر کیا ہے، لم يكونوا يسألون عن الاسناد فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم فينظر الى اهل السنة فيؤخذ حديثهم وينظر الى اهل البدعة فلا يؤخذ حديثهم۔ جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا گیا، جب شہید کر دیا گیا، تو جب کوئی دین کے متعلق کسی کو کوئی بتاتا تو لوگ چوکنا ہو گئے، پوچھتے کہ آپ نے یہ بات کن سے سنی ہے، آپ کے معلم کون ہے، استاد کون ہے، کن سے آپ نے یہ چیز اخذ کی ہے، اللہ کے رسول سے ڈائریکٹ یا کسی دوسرے سے؟ ذرا بتائیں ان کا نام۔ دیکھا جاتا کہ اہل سنت میں سے ہے یا اہل بدعت میں سے ہے۔ اب غور کریں کہ ابھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، اور اسی زمانے میں اہل سنت اور اہل بدعت کے درمیان تفریق شروع ہو گئی ہے۔ ابن سیرین رحمہ اللہ کے قول صحیح مسلم کے مقدمے کے اندر موجود ہے، صحیح سند سے فرماتے ہیں فَيُنظَرُ إِلَىٰ أَهْلِ السُّنَّةِ فَيُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ وَيُنظَرُ إِلَىٰ أَهْلِ الْبِدْعَةِ فَلَا يُؤْخَذُ حَدِيثُهُم۔ دیکھا جاتا کہ اہل سنت میں سے ہے یا اہل بدعت میں سے ہے۔ اہل سنت میں سے ہوتا ان کی حدیث قبول کر لی جاتی، ان کی بات قبول کر لی جاتی، اہل بدعت میں سے ہوتا ان کی بات قبول نہیں کی جاتی، کیونکہ اللہ کے رسول نے انہیں پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ ہر خطبے کے اندر اللہ کے رسول ان کے سامنے یہ خطبہ پڑھتے تھے، اچھی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ٹرننگ کی تھی، یہ چوکنے تھے، فوراً یہ الرٹ ہو گئے کہ ان فتنوں کے زمانے میں ہمیں صرف اس خالص اسلام کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہنا ہے جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کر گئے تھے۔ جس طرح ہم اپنے مال کی حفاظت کرتے ہیں، جس طرح ہم اپنے بہو بیٹیوں کی حفاظت کرتے ہیں، عزت و آبرو کی حفاظت کرتے ہیں، کوئی چور اچکا ڈاکو ہمارے گھر آئے ہمارے مال کو لوٹنے کے لیے، ہماری بہو بیٹیوں کو لوٹنے کے لیے، عزت و آبرو کو لوٹنے کے لیے، تو اس کے لیے ہم دروازہ کھلا نہیں چھوڑ دیتے، اس کے لیے چوکنا رہتے ہیں کہ ہمیں یہ چیزیں بہت عزیز ہیں، چور اچکوں سے، ڈاکوں سے اس کی حفاظت ضروری ہے۔ اسی طرح صحابہ اکرام اپنے دین کے متعلق چوکنا تھے کہ کہیں سے کوئی چور اچکا ڈاکو آ کر ہمارے دین پر حملے نہ کرے۔ بہت سارے لٹیرے ہیں جو دین پر حملہ کرنے والے ہیں، جو دین کی بگڑی ہوئی شکل کو دین کے نام پر پرچار کرنے والے ہیں۔ اس موقع پر بہت سارے ایسے لوگ ظاہر ہو گئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی حدیثیں منسوب کرنے لگے، اپنی طرف سے حدیثیں گڑتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے۔ یہ فتنوں کا دور جب شروع ہوا تو صحابہ اکرام، تابعین اعظام حد درجہ محتاط رہنے لگے، اور اسی طریقے کو انہوں نے اختیار کیا جس طریقے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اختیار کرنے کے لیے کہا تھا۔ چنانچہ ابھی صحابہ اکرام کا ہی زمانہ چل رہا ہے۔ اسی زمانے میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک عظیم فتنہ ظاہر ہوا، روافض کا فتنہ، شیعوں کا فتنہ، جنہوں نے یہ عقیدہ تک بیان کرنا شروع کیا کہ نعوذ باللہ من ذالک علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی اللہ ہے۔ صحیح بخاری کے اندر آپ کو یہ حدیث مل جائے گی کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا انجام کیا تھا، ایک گڈھے میں ڈال کر سب کو آگ لگا دی تھی۔
ایک گڈھے میں ڈال کر سب کو آگ سے جلا دیا تھا کہ اگر تم مجھے اللہ ہی مانتے ہو تو اللہ رب العالمین آگ کی سزا دے سکتا ہے۔ اسی زمانے میں خوارج کا فتنہ ظاہر ہوا، جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر اپنے صحابہ کو تنبیہ کی تھی، آگاہ کیا تھا کہ ان قریب یہ لوگ ظاہر ہوں گے جن کی عبادت کے سامنے اپنی عبادت کو تم حقیر سمجھو گے۔ یہ قرآن کی تلاوت کریں گے لیکن ان کے حلق سے نیچے دل تک نہیں اترے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، کتاب الفتن اور کتاب الامارہ کے اندر دیکھیں، صحیح بخاری کی کتاب الفتن اور صحیح مسلم کی کتاب الامارہ کو ایک طرف سے پڑھتے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ان فتنوں سے آگاہ کیا تھا اور یہ خوشخبری سنائی تھی کہ ان کے سردار کو جس کی نشانی یہ ہوگی کہ اس کے ہاتھ میں عورتوں کے پستان کی طرح ابھرا ہوا ہوگا، یہ نشانی ہوگی، جو اسے قتل کرے گا وہ اس امت کا ایک افضل ترین شخص ہے۔ اللہ کے رسول نے خوشخبری سنائی تھی جب جنگ نہروان میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان خوارج کے ساتھ جنگ کی، تو جنگ کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا صحابہ اکرام سے، تابعین سے، کہ خوارج کے سردار کی اللہ کے رسول نے جو صفت بیان کی تھی، ذرا مقتولین میں تلاش ہے کیا وہ شخص موجود ہے جس کی صفت اللہ کے رسول نے بیان کی تھی اور جس کے بارے میں خوشخبری سنائی تھی؟ جب تلاش کیا گیا تو وہ شخص مل گیا جس کی صفت اللہ کے رسول نے بیان کی تھی کہ اس کے ہاتھ میں ایک حصہ ابھرا ہوا ہوگا عورتوں کے پستان کی طرح۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خوشخبری سنائی گئی کہ آپ نے ہی اس کو قتل کیا ہے، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی کے مارے سجدے شکر میں گر پڑے، خوشی کے مارے سجدے میں گر پڑے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت اور خوشخبری میرے حق میں آ گئی ہے۔ تو چنانچہ آپ اندازہ کریں کہ ابھی صحابہ اکرام کا زمانہ چل رہا ہے اور اس طرح فتنوں کا زمانہ شروع ہو چکا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خانہ کعبہ کے اندر، مسجد حرام کے اندر دو علماء تابعین آ کر سوال کرتے ہیں، اور یہ آتے کہاں سے ہیں؟ بصرہ سے، دور دراز کا علاقہ سفر کر کے۔ حمید بن عبد الرحمن الحمیری اور یحییٰ بن یعمر، یہ دونوں علماء تابعین میں سے ہیں، جلیل القدر علماء تابعین میں سے، جن کی حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ یہ دونوں دور دراز کے علاقے سے سفر کر کے آتے ہیں، بصرہ سے مکہ مکرمہ، عمرے کے غرض سے یا حج کے غرض سے، لیکن ساتھ میں ایک اہم مقصد بھی ہے۔ وہ آپس میں تذکرہ کر رہے ہیں کہ کاش کہ یہاں کوئی صحابی رسول مل جاتے جن سے ہم اپنے علاقے میں جو فتنہ ظاہر ہوا ہے اس فتنے کے متعلق سوال کر لیتے۔ یہ فتنہ کیا تھا؟ آپس میں یہ گفتگو کر ہی رہے تھے، دیکھتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد حرام کے اندر داخل ہو رہے ہیں، دونوں لپکتے ہیں، ایک ان کے بائیں جانب ایک ان کے دائیں جانب ہو جاتے ہیں، اور کہتے ہیں ابو عبد الرحمن، یہ ان کی کنیت ہے، ہمارے علاقے میں ایک شخص ظاہر ہوا ہے جس کا نام معبد الجہنی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی اس طرح کا بدعتی ہو جو دین کو بگاڑنے کی کوشش کر رہا ہو تو اس کا نام لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں ایک شخص ظاہر ہوا ہے جس کا نام کیا ہے؟ معبد الجہنی ہے، اور اس کے ساتھ کچھ لوگ ہیں، ان کی صفات کیا ہے؟ یقرؤون القرآن ویتکفرون العلم، یہ قرآن کی تلاوت میں ہمیشہ مشغول رہتے ہیں، علم کی باتیں کرنے والے ہیں۔ وَيَزْعُمُونَ أَلَّا قَدَرَ وَأَنَّ الْأَمْرَ أُنُفْ، اور ان کا گمان یہ ہے کہ تقدیر نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اور ہر چیز کے واقع ہونے کے بعد نعوذ باللہ اللہ رب العالمین کو اس کا علم ہوتا ہے، پہلے سے اللہ تعالیٰ جانتے نہیں ہیں۔ تقدیر کے انکار کا فتنہ یہ کب ظاہر ہوا تھا؟ اس صحابہ اکرام کی زندگی میں ہی۔ ابھی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی موجود ہے اور ان سے سوال ہو رہا ہے، اور یہ صحیح مسلم کی پہلی حدیث ہے۔ مقدمے کے بعد کتاب الایمان سے امام مسلم اپنی کتاب کی شروعات کرتے ہیں، اور کتاب الایمان کے اندر پہلی حدیث یہ ہے جس کے اندر یہ قصہ موجود ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اپنی زندگی میں ہی تنبیہ کر دی تھی، آگاہ کر دیا تھا کہ اس دین کو بگاڑنے والے لوگ پیدا ہوں گے، اس دین کے اصل شکل و صورت کو لوگ حد درجہ مسخ کرنے کی، بگاڑنے کی کوشش کریں گے۔ ایسے موقع پر کیا کرنا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بیان کر دیا تھا کہ نجات کا راستہ صرف اور صرف وہ ہوگا جس میں میں اور میرے صحابہ قائم ہیں۔
جو بھی قیامت تک اس دین پر قائم ہوگا جس پر میں اور میرے صحابہ آج قائم ہے، یہ نجات پانے والے ہوں گے، اور جو بھی ادھر ادھر ہلکا پھلکا بھٹکے گا اس کا انجام کیا ہے؟ ہلاکت ہے۔ یہ راستہ اسے جہنم تک لے جانے والا۔ اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں ہی یہ آگاہ کیا تھا کہ دعات علی ابواب جہنم، بہت سارے ایسے داعی ہوں گے جو جہنم کے دروازے پر ہوں گے اور جہنم کی طرف بلا رہے ہوں گے۔ ہر نماز میں ہم دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے۔ اس صراط مستقیم کیا ہے؟ یہ صراط مستقیم وہی ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہم ما کان علیہ انا اليوم واصحابی، آج میں اور میرے صحابہ جس دین پر قائم ہے، جو بھی قیامت تک اس دین پر قائم ہوگا وہ نجات پانے والا ہوگا، وہ جنتی فرقہ ہوگا، وہ جنتی جماعت ہوگی، اور باقی جو 72 فرقے ہیں یہ سب کے سب جہنمی ہیں۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں سے کون سی نعمت میرے لیے زیادہ بڑی ہے میں نے کہہ نہیں سکتا، اسلام کی نعمت یا ان 72-73 فرقوں میں سے اللہ رب العالمین نے جو ہمیں اہل سنت والجماعت کے عقیدے و منہج کی نعمت عطا کی ہے، یہ نعمت زیادہ بڑی ہے۔ اس لیے مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ فلا ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بدعت سے، ان گمراہیوں سے بچنا بھی اسی طرح ضروری ہے جس طرح ہمیں کفر سے بچنے کی ضرورت ہے، جس طرح ہم جہنم سے بچنا چاہتے ہیں۔ تو اس جہنم سے بچنے کا راستہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے میں بیان کرتے تھے، اس راستے کو اختیار کرنا بھی ضروری ہے۔ فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، کیونکہ اگر ان بدعتوں کے اندر ہم گرفتار ہو گئے تو یہ بدعتیں ہمیں کہاں تک پہنچائیں گی؟ یہ بدعتیں ہمیں جہنم تک پہنچا دیں گی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اسی چیز کو معیار قرار دیا ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، کہ اگر بعد میں آنے والے لوگ اسی دین کو، اسی منہج کو، اسی عقیدے کو فالو کرتے ہیں جس کو صحابہ اکرام نے فالو کیا تھا، جس طرح صحابہ اکرام کا ایمان تھا، اگر بعد میں آنے والے لوگ اسی طرح ایمان لاتے ہیں فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو وہ ہدایت پائیں گے۔ اور اگر کوئی دوسرا دین اختیار کرتے ہیں جس کا صحابہ اکرام کے دین سے کوئی تعلق نہیں تھا، صحابہ اکرام نے اپنے بعد آنے والے لوگوں کو، تابعین کو، انہوں نے اپنے بعد آنے والے لوگوں کو جو دین سکھایا تھا، اگر اس دین سے میل نہیں کھاتا یہ دین تو پھر انجام بہت برا ہے، بڑا سنگین انجام ہے۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم نجات پائیں، اپنے آپ کو جہنم سے بچائیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خطبے پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، اپنے اسلام کی حفاظت کی ضرورت ہے، بدعتوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی ضرورت ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جن بدعتوں سے جوجھ رہے تھے، آگے آنے والے زمانے میں یہ بدعتیں کم نہیں ہوئی اور زیادہ ہوئی، اور آج کے زمانے میں اس زمانے سے کہیں زیادہ ہے۔ غور کریں کہ صحابہ اکرام کا زمانہ ختم ہوا، تابعین، تبع تابعین کا زمانہ آیا، امام بخاری رحمہ اللہ، بلکہ ان سے پہلے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے زمانے میں حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے شاگردوں کے سامنے 2 پتھر لیتے ہیں، ایک پتھر کے اوپر دوسرے پتھر کو رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان 2 پتھروں کے درمیان تمہیں کوئی روشنی نظر آ رہی ہے؟ تو کہتے ہیں ان کے شاگرد کہ ہلکی سی، مدھم سی، باریک سی روشنی نظر آ رہی ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ سنت کی روشنی ہے بدعتوں کے درمیان، یہ سنت کی ہلکی سی روشنی ہے جو 2 پتھروں کے درمیان تمہیں نظر آ رہی ہے۔ ان قریب اس دنیا میں بدعتوں کا اس قدر بول بالا ہوگا کہ سنت اس طرح ٹمٹماتی ہوئی نظر آئے گی تمہیں، یہاں تک کہ کسی بدعت پر رد کیا جائے گا تو لوگ بدعتوں سے الفت و محبت کی بنا پر کیا کہیں گے کہ آج ایک سنت چھوڑ دی گئی، حالانکہ بدعت پر رد ہوا تھا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے زمانے کا آپ اندازہ لگائیں، جب اکثر و بیشتر لوگوں نے خلق قرآن جیسے کفری عقیدے کو قبول کر لیا تھا یا خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ انکار کرنے والوں میں کتنے لوگ تھے بغداد کے اندر؟ صرف 4 لوگ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ابو الحسن السجادہ، ابو سعید القواريري اور محمد بن نوح، جن میں سے جب سزا دی گئی تو ان میں سے اگلے دن 2 لوگوں نے قبول کر لیا، صرف 2 لوگ بچے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور ان کے ایک ساتھی۔
ان دونوں کو لے جایا گیا بادشاہ کے پاس، اور راستے میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ اس کا چہرہ مجھے نہ دکھانا۔ خبر آتی ہے کہ اس کی وفات ہو گئی ہے۔ پھر دوبارہ بغداد واپس لائے جاتے ہیں۔ لمبا قصہ ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو اس کفری عقیدے کو قبول کرنے کے لیے کس طرح کوڑے برسائے گئے، لیکن اس کے باوجود وہ ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ تو ان فتنوں کا مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے، کس طرح؟ اس طرح جس طرح ہمارے سلف صالحین نے کیا ہے، کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھام کے رکھنا، صحابہ اکرام کے منہج کو مضبوطی سے تھام کے رکھنا، جس کو اللہ رب العالمین نے ہدایت کا ضامن قرار دیا ہے اس کو مضبوطی کے ساتھ تھام کے رہنا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اگر بعد میں آنے والے لوگ اسی طرح ایمان لائے جس طرح تم نے ایمان لایا ہے، صحابہ اکرام کو اللہ نے خطاب کرتے ہوئے کہا، تو وہ ہدایت پائیں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس منہج کو مضبوطی کے ساتھ تھام کے رکھیں جو کہ ہمارے سلف صالحین کا منہج تھا، صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین کا منہج تھا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں آخری سانس تک اپنے اس دین ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ایمان کی حالت پر ہماری وفات فرمائے، نبیین، صدیقین، شہداء و صالحین کے ساتھ ہمارا حشر کرے۔ آمین تقبل رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ محترم حاضرین، ہر چیز کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے۔ ایک انسان ان بدعتوں کا مقابلہ، ان گمراہیوں کا مقابلہ بلا علم نہیں کر سکتا۔ اس لیے اگر کوئی شخص چاہتا ہے اپنے دین و ایمان کی حفاظت کرنا، تو اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری جو چیز ہے وہ ہے اپنے آپ کو علم سے مسلح کرنا، علم کی مجلسوں میں بیٹھنا۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج علم حاصل کرنا، دین کا علم حاصل کرنا بہت آسان ہو گیا ہے۔ یہ انٹرنیٹ کی جو نعمت ہے، معمولی نعمت ہے۔ آج گھر بیٹھے ہوئے ہم معروف علماء کی تقریریں، ان کے دروس سن سکتے ہیں۔ اسی کام کے لیے ہمارے سلف صالحین کو مہینوں تک سفر کرنا پڑتا تھا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے پاس ان کے شاگرد بقی بن مخلد رحمہ اللہ مہینوں تک سفر کر کے آئے تھے اندلس سے۔ ایک صحابی عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے سفر کر کے اللہ کے رسول کے پاس مدینہ آئے صرف ایک مسئلے کو پوچھنے کے لیے۔ بے شمار واقعات سلف کے آپ کو اس طرح مل جائیں گے کہ انہوں نے مہینوں تک سفر کیا ایک مسئلے کو سیکھنے کے لیے۔ آج کتنی بڑی نعمت ہمارے پاس موجود ہے کہ ہمارے مساجد کے اندر علماء کرام آتے ہیں ہمیں دین سکھانے کے لیے، لیکن اس کے باوجود ہمارے پاس تھوڑا سا وقت نہیں ہوتا، آدھا گھنٹہ، ایک گھنٹہ ہفتے کے اندر نکالنے کے لیے کہ ہم بیٹھیں اور دین سیکھیں۔ ایک تو آپ دین سیکھیں گے، دوسری چیز کہ جب تک آپ اس طرح کی مجلسوں میں ہوتے ہیں اللہ رب العالمین کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اپنے فرشتوں کے درمیان ایسے لوگوں کا تذکرہ کرتے ہیں، فخر کرتے ہیں جو اس طرح کی مجلسوں میں موجود ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے غرض سے آئے، دین سیکھنے کے لیے نہیں لیکن بیٹھا ہو، اللہ رب العالمین ان کو بھی اس میں شامل کرتے ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین فلاں بندہ سیکھنے کے لیے نہیں آیا ہے، تو اللہ رب العالمین کیا کہتے ہیں؟ ہم قوم لا یشقی بہم جلیسہم، یہ اتنے اچھے لوگ ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا برا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے فضل و کرم سے اس مسجد کے اندر بھی علمی دروس کا سلسلہ کئی مہینوں سے جاری ہے۔ جن کے پاس ممکن ہے تھوڑا سا وقت نکالنا، ان سے گزارش کروں گا کہ ان مجالس کے اندر بیٹھیں اور اپنے آپ کو علم سے مسلح کریں، اللہ رب العالمین کے دین کو سیکھیں۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے اوقات کے اندر ہمیں برکت عطا فرمائے، مال کے اندر، صحت کے اندر اللہ رب العالمین برکت عطا فرمائے۔ آمین تقبل رب العالمین۔ اللہ تو ہمارا سینہ حق قبول کرنے کے لیے کھول دے۔ اے اللہ آخری سانس تک تو ہمیں اسلام پر اور سلف صالحین کے منہج پر باقی رکھ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.